عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، ایک بہت بڑے واقعے کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ خود اختلاف کرنے والے ہیں، جس خبر کے بارے میں، جس واقعے کے بارے میں یہ خود اختلاف کا شکار ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون سین، ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ تاکید، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، الم آ، کیا، لم نجعل ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، فرش جہاں پہ قرار پکڑ سکیں، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح نہیں گاڑا؟ اوتاد وتد کی جمع ہے، میخ کو کہتے ہیں جسے کیل کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ کیا ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح نہیں گاڑا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو، سباتا تمہارے لیے راحت کا ذریعہ، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کمانے کا وقت بنایا، روزی روٹی کمانے کا وقت قرار دے دیا۔ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، سَبْعًا سات، شِدَادًا بڑے مضبوط،
ہم نے تمہارے اوپر بڑے مضبوط آسمان قائم کیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سراج چمکتا ہوا، وہاج دمکتا ہوا، ہم نے چمکتا دمکتا سورج بنایا۔ وَجَعَلْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے نازل کیا من المعصرات، نچڑنے والے بادلوں سے، ٹپکنے والے بادلوں سے، ماءً بہت سارا پانی، سجاجا جو بہنے والا ہے، بہتا ہوا پانی ہم نے بادلوں سے نازل کیا۔ لنخرج به، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے، حباً غلہ، ونباتا اور نباتات، اناج دیگر چیزیں، وجنات الفافا، اور خوب گھنے قسم کے باغات، اس پانی کے ذریعے ہم اگانا چاہتے ہیں۔ ان یوم الفصل، بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا یقیناً، میقاتا مقرر شدہ ہے، بے شک فیصلے کا دن یقیناً مقرر کیا جا چکا ہے، وقت متعین ہو چکا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فتأتون افواجا، تو پھر تم آؤ گے گروہ در گروہ، جماعتوں کی شکل میں، بڑے بڑے غول کی شکل میں۔ وفتحت السماء، اور آسمان کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے دکھائی دینے لگیں گے، دروازے نظر آئیں گے، وہ دروازے ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا، تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے، سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، گھات لگائے ہوئے ہے، اچکنے کے لیے تیار ہے، پکڑنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ سرکش اس میں رہیں گے، احقابا، حقب در حقب، یعنی ہمیشہ سال ہا سال، ایک لمبا زمانہ جو نہ ختم ہونے والا ہو، یہ احقابہ کی تفسیر ہے۔ حقب اس کی واحد ہے، احقابہ جمع ہے۔ لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس جہنم میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز، یعنی کوئی ایسی چیز انہیں وہاں نہیں دی جائے گی جس سے ان کو راحت ملے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ دیے گئے ہیں، ایسا بدلہ جو ان کے اعمال کے مطابق ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لا یرجون، وہ نہیں لوٹنے والے تھے، حساباً، حساب دینے کے لیے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جی بھر کے جھٹلایا۔ کذبوا جھٹلانا، کذابا جی بھر کے جھٹلانا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر شمار کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، اندازہ لگایا ہوا ہے۔ فذوقوا، لہذا آج تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم چکھو۔ فلن نزیدکم، ہم نہیں اضافہ کریں گے، نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے، الا عذابا، سوائے عذاب کے، یعنی تم عذاب کو چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب ہی میں اضافہ کریں گے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔
یہ سورۃ النبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورۃ النبا مکی سورت ہے۔ آپ کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ النبا مکیۃ، مکی سورت ہے۔ اور مکی صورتوں کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قیامت کے احوال پر زور دیا جاتا ہے، آخرت کے عقیدے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت کا عقیدہ ہی ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان کی زندگی میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر کے بعد انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق پیدا کرتا ہے، اور جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں مشرکین شدت کے ساتھ قیامت کا انکار بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے مکی صورتوں میں مختلف انداز کے ساتھ، بلکہ انداز بدل بدل کر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، آخرت کے وقوع کو بیان کیا کہ وہ واقع ہوگی، اور پھر اس کے واقع ہونے کے ساتھ ساتھ جو واقعات رونما ہوں گے دنیا میں وہ بھی ہلکے ہلکے بیان کیے۔ تو یہ مکی صورتوں کے اندر یوں تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے ایک صورت ہے 29ویں پارے کی، یہ 30واں پارہ ہے 29ویں پارے کی آخری صورت ہے سورۃ المرسلات۔ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے کہ پہلے یہ صورت آ رہی ہے تو اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے اس کو یہاں کیوں لایا گیا، کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کریم جو لکھا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق لکھا گیا، لیکن یہ ترتیب نزولی نہیں ہے کہ جس انداز میں نازل ہوا ویسے لکھا گیا ہو، ویسے بھی محفوظ ہے، لیکن یہ لکھنے کی جو ترتیب ہے یہ اور ہے، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے۔ تو جب قرآن کریم کی ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہاں علماء ایک بات بیان کرتے ہیں، مفسرین حضرات، وہ کہتے ہیں بھئی یہاں یہ دیکھو کہ پچھلی صورت اور اگلی صورت کے درمیان ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، کیوں اس کو یہاں لایا گیا؟ تو یہاں جو جوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ المرسلات کی آخری آیات میں بھی قیامت کا تذکرہ، اور سورۃ النبا کی ابتدائی آیات کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ۔ تو قیامت کا تذکرہ پچھلی صورت میں چل رہا تھا، وہی قیامت کا تذکرہ اگلی صورت کے اندر انداز بدل کے آ گیا، تو یہ ربط پیدا ہو گیا دو صورتوں کے درمیان۔ یہاں سورۃ النبا کا جو آغاز ہوا تو وہ اس آیت کے ساتھ آغاز ہوا، عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، عن من، یہ دو الفاظ ہیں وہ جمع ہوئے، ادغام ملانے کو کہتے ہیں، نحو اور صرف پڑھنے والے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں۔ ادغام دو الفاظ کو آپس میں ضم کر دینا، مدغم کر دینا، ملا دینا، تو یہ یوں ملے ہیں۔ اس لیے آپ پورے کلام عرب کے اندر اما لفظ کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن جب اس کو الگ الگ کریں گے عن من، پھر آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اصل لفظ کیا ہے۔ تو بسا اوقات قرآن کریم میں استعمال ہونے والے الفاظ کو ان کے اصلی حالت کی طرف لوٹائیں تو پھر معنی متعین ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کلام عرب پر مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر کلام عرب پر مہارت حاصل کیے قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا، ایک بات۔ دوسرا یتساءلون، یہ تساؤل ہے، آپس میں پوچھ گچھ کرنا، آپس میں سوال کرنا،
اور آپس میں سوال کبھی ہوتا ہے تحقیق کے لیے، جیسے ایک مسئلہ زیر بحث آیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تاکہ اس کے سارے پہلو ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ اور ایک آپس میں گفتگو ہوتی ہے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر، کہ ایک بات زہر باس آ گئی تو ایک نے ایک فقرہ کسا، دوسرے نے دوسرا کسا، ایک نے ایک جملہ بولا، دوسرے نے دوسرا بولا۔ جیسے کوئی کہے بھئی سنا ہے قیامت آنے والی ہے اور ہمارے ہزاروں سال کے مرے ہوئے باپ دادا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، وہ بھی بیدار ہو جائیں گے، سنا تم نے یہ بات؟ استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اب وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کیا واقعی ایسا ہوگا؟ پھر تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ سارے ہمارے آباء و اجداد وہ اٹھ کے زندہ ہو جائیں گے اور ہمارے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسرا کہنے لگا او بھائی ان کی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، کون ان میں جان ڈالے گا؟ بھلا یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو یہ اس قسم کا تساؤل ہے، اس قسم کا پوچھ گچھ ہے یہاں پہ کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے قیامت کا ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں چہ مگویاں کر رہے ہیں، فقرے بازی کر رہے ہیں، استہزاء کے طور پر ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ تو اما یتساءلون کا اب پھر معنی یہ ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں وہ چہ مگویاں کر رہے ہیں، کیا بات ہے جس کے متعلق یہ آپس میں ایک دوسرے سے استہزاء کے طور پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس کو بھی سوالیہ انداز میں دیکھیں۔ اگر سوالیہ انداز میں اس کو رکھیں گے تو پھر یوں بات ہوگی کہ کیا ایک بہت بڑے واقعے کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے تھے؟ یہ اتنی بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں؟ اب ترجمہ یوں ہوگا الذی هم فیہ مختلفون، اتنے بڑے واقعے کے بارے میں یہ آپس میں استہزاء کر رہے ہیں، جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کو تو ہوش آنی چاہیے تھی کہ یہ کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے جو ہو کر ہی رہے گا، اور اتنا بڑا وہ حادثہ ہے جو پیش آنے والا ہے، یقیناً پیش آنے والا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو سوالیہ انداز یوں ہوگا۔ اور پھر بعض مفسرین نے اس کو خبر کے انداز میں بھی پیش کیا، بتانے کے لیے، اطلاع کے انداز میں، کہ پہلے سوال اٹھایا گیا کہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، سوال ہو گیا، پھر خود جواب ذکر کیا ایک بہت بڑے واقعے کے بارے میں، ایک بہت بڑے حادثے کے بارے میں۔ یہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے واقعے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب یہ خبر کا انداز ہے۔ اب وہ اختلاف مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف ان کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی کہتا ہے اگر ہو بھی گیا ایسا تو ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ چونکہ ہم فلاں کی اولاد ہیں اس لیے ہم چھوٹ جائیں گے۔ کبھی ان کا اختلاف آپس میں تھا اور کبھی ان کا اختلاف مسلمانوں سے ہوتا تھا۔ اختلاف مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان قیامت کو ماننے والے اور کافر نہ ماننے والے، اور ان کا آپس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا تو ہوگا ہی نہیں، اور دوسرا کافر کہتا ہے چلو اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، اور تیسرا کافر یہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ فلاں کی اولاد ہیں اس لیے ہم نے تو ویسے ہی چھوٹ جانا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ اظہار ہوا کہ آپس میں یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ بڑے واقعے کے متعلق سوال کر رہے ہیں، جس میں ان کا آپس کا اختلاف بھی موجود ہے، جس میں خود یہ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں ان کی لڑائی اس مسئلے میں پڑی ہوئی ہے۔
اور اگر اس کو سوالیہ انداز میں رکھیں تو پھر بات ویسے ہی ہوگی کہ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بہت بڑے واقعے کے بارے میں جس میں یہ خود اختلاف کرنے والے ہیں، اس میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں یہ مسلمانوں سے جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس نبأ عظیم کو سن لینے کے بعد، جان لینے کے بعد ان کی نیند حرام ہو جاتی، ان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا کہ ہماری مجرمانہ ایک زندگی چل رہی ہے، مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ ایسے غافل ہیں کہ الٹا اسی خبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انکار کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے کسی وجہ سے تو بات سمجھ بھی آتی ہے، اور اگر کوئی انکار نہ کرے یا انکار کرے اور ساتھ استہزاء بھی کرے، مذاق بھی اڑائے، تو یہ تو بڑی ہی عجیب ترین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آخرت کے تذکرے کے ساتھ اپنی قدرت کا بیان بھی فرمایا۔ بہت ساری صورتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا ہے، یہاں بھی اس صورت کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں اور پھر اس جیسی وہ جو اللہ کی قدرت ہے اس کا بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ایسا خدا یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیا وہ خدا جس کے پاس یہ ساری کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اختیارات موجود ہیں، قدرتیں موجود ہیں، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بیدار کر سکتی؟ تمہاری ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں انہیں جمع نہیں کر سکتی؟ کیا وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتی؟ تمہارا وہ ذات حساب و کتاب نہیں لے سکتی جس نے اتنا سب کچھ کیا؟ تو یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اصل میں ثابت آخرت کو ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انداز اختیار فرمایا، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون۔ یہ انکار ہے ان کے اس استہزاء کے اوپر، مذاق کے اوپر جو وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر دوبارہ تاکید کے لیے کہا ثم کلا سیعلمون، ہم دوبارہ انہیں بتلا رہے ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ بہت جلد وقت قریب آ رہا ہے، اور قریب وقت سے مراد ہے موت کا وقت، چونکہ انسان جس وقت مرتا ہے تو اس مرنے کے ساتھ ہی عالم آخرت کے احوال اس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، واقع ہو گئی، کیونکہ قیامت کے واقعات اس کے سامنے اسی وقت سے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا وہ باتیں صحیح تھیں اور ان کا انکار ٹھیک نہیں تھا۔ ہم ان کو مان لیتے تو عافیت میں رہتے، ہم نے ان کا انکار کیا تو اب ہمارے لیے اچھا نہیں ہونے والا۔ پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، مہاد یہ بچھونے کے معنی میں ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ بچھونا جس کے اوپر آپ آرام کے ساتھ لیٹ جائیں، اپنی راحت جس کے اوپر آپ مکمل کر لیں، جس کے اوپر بھی انسان کو راحت میسر آئے، وہ انسان کے لیے بچھونا ہے، بستر ہے۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے ایسے بنایا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے
جو زمین کی شکل میں انسانوں پر اللہ نے فرمایا. جس طرح انسان بچھے ہوئے بستر پر آرام کرتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے زمین بھی آرام گاہ ہے. زندہ ہو تب بھی زمین اس کو سہولیات فراہم کرتی ہے، مر جائے تو تب زمین اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور اگر زمین اس کو قبول نہ کرے، آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ایک شخص کو آپ نے گڑھا کھود کے اس کے اندر دفنانے کی کوشش کی اور زمین نے اٹھا کے اسے باہر مارا، زمین اٹھا کے اسے باہر دے مارے. تصور کریں کہ اس شخص کے رشتہ داروں کی اس شخص کے بارے میں آپ کی سوچ اور کیفیت کیا ہوگی. یہ زمین ہے جو قبول کر لیتی ہے، نیک کو بھی قبول کر لیتی ہے، بد کو بھی قبول کر لیتی ہے، ساری چیزیں انسان کی ہضم کر جاتی ہے، چھپا لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. باقی اندر کے احوال، پھر اندر کیا ہوتا ہے وہ معاملہ الگ ہے. لیکن اگر زمین قبول کر رہی ہے تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ کافر کے اوپر بھی اللہ کا احسان ہے کہ کافر کو بھی زمین قبول کر رہی ہے. کافر زمین کے اوپر زندہ ہے اور زمین میں دھنستا نہیں ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کافر کے اوپر. زندگی میں بھی اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا، مرنے کے بعد وہ بھی اسی مٹی کے اندر جاتا ہے، زمین کے اندر دفن ہوتا ہے. زمین اس کو اٹھا کے باہر نہیں مارتی، ورنہ فرعون کو زمین نے قبول کرنے سے انکار کیا، آج تک وہ باہر پڑا ہوا ہے، دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے. تو یہ انسان جب یوں سوچے گا، ایک ہی آیت ہے، سوچے گا انسان کا تزکیہ ہوگا، انسان کا تزکیہ ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ یوں سوچنا شروع کرے. بہرحال والجبال اوتادا، اوتاد وتد کی جمع ہے. وتد میخ کو کہتے ہیں، کیل کو کہتے ہیں، جس کو ٹھوکا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ نہیں دیا؟ کیا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا نہیں؟ میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح. جیسے کیل کہیں گاڑ دیا جائے اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا، ایسے پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر گاڑ دیے. اب انسان محنت کر کے ان کو تراش تو لیتا ہے، لیکن آسان کام تھوڑی ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جو پہاڑ اللہ نے بنائے یہ اس طرح ہیں جس طرح زمین میں اللہ نے میخیں گاڑ دی. اس کے ساتھ زمین اپنی جگہ کے اوپر مضبوط ہو گئی، متوازن ہو گئی. اور ان پہاڑوں کا بڑا دخل ہے زمین پر آنے والے زلزلوں کی روک تھام میں. اگر یہ زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ایک طرف کو نہ چل سکتی، بلکہ کبھی ادھر کو ڈولتی کبھی ادھر کو جاتی، اور اس پر آبادی پھر ممکن نہ رہتی. اللہ نے انسان کو اس زمین کے اوپر آباد کرنے کے لیے پہاڑوں کو ذریعہ بنایا. پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے زمین کی حرکت کو، غیر متزلزل حرکت کو روک دیا. بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ نے یہ بات واضح کی مسلمانوں کے سامنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا وزن ڈال کر زمین کو برابر کر دیا، متوازن کر دیا. اب پہاڑوں میں بہت ساری حکمتیں ہیں، مختلف آیات کے اندر ان کا تذکرہ بھی آتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کے اوپر بڑے مضبوط اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کیے اور ہم نے پھر ان پر سے خوشگوار پانی کو برسایا. چشمے جاری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنے خوبصورت لگتے ہیں. پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے رخوں کو متعین فرمایا، بادلوں کا نظام قائم فرمایا. بارشیں انہی کے ذریعے سے ہوتی ہیں. پہاڑوں کے اندر پانی کا ذخیرہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کی صورت میں پانی کا ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ پانی کو جما کر رکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرے مواقع کے اوپر وہ پگھل کر انسانیت کی ضرورت کے لیے دنیا میں پھیلتا رہتا ہے اور لوگ پھر اس پانی سے نفع اٹھاتے ہیں. تو پانی کی تقسیم میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے آنے اور جانے میں پہاڑوں کا عمل دخل ہے. اور اسی طرح زمین کی حرکت کو روکنے میں غیر متزلزل حرکت،
ایسے خامخواہ ہلتے رہنا، اس کو روکنے میں پہاڑ کارآمد ہیں۔ اور بھی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز پیدا کی ہے وہ فضول پیدا نہیں کی یہ ذہن میں رکھیں بات، خامخواہ پیدا نہیں کی۔ اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ نہیں آتی، لیکن وہ بڑا حکیم اور خبیر، جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مدبر ہے۔ اس نے ہر چیز کو بڑے سلیقے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے، تمہیں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ ازواج زوج کی جمع ہے، یعنی تمہارے ساتھ تمہاری زوجہ کو بھی پیدا کیا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ اسی وقت ان کی بیوی کو بھی بنایا، ان کی زوجہ کو بھی بنایا۔ اور یہ بیوی کا جو نظم اللہ نے بنایا ہے یہ بھی انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ سکون، اطمینان اور گھر کی زندگی اگر درست ہوتی ہے تو وہ اسی جوڑے کے ساتھ درست ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کر تمہارے اوپر احسان نہیں کیا؟ اللہ نے اس کو بھی اپنی قدرت میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ ہم نے ایک قطرے کے ذریعے سے، ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے مذکر اور مؤنث کو وجود دیا، دونوں بنائے ایک ہی پانی کے قطرے سے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور انسان کے اوپر انعام ہے کہ انسان کے ساتھ دوسرا انسان اللہ نے پیدا کر دیا، جوڑا بنا دیا۔ اب اس کے ساتھ اس کی زندگی میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور ایسے ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اب اگر دونوں ٹھیک ہوں تو ان کی رفتار بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اکیلا مرد، اکیلی عورت دنیا میں کبھی بھی اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ بہت ساری ضروریات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مرد ہے تو اسے شوہر چاہیے، اور مرد ہے تو اسے بیوی چاہیے، بیوی ہے تو اسے شوہر چاہیے۔ بہت ساری ضروریات ہیں جو ایک دوسرے کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے زندگی کا ایک نظام بنایا، یہ جوڑا پورا ہو جائے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یوں رہنے کے لیے ایک نظام متعین کر کے دے دیا۔ وگرنہ میں غور و فکر کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، صرف اور صرف ایک خاتون ہو اور اس کا شوہر نہ ہو، ایک عرصہ گزر جائے اور اس کی شادی نہ ہو، تو اس خاتون کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ سائیکو لگتی ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ اور ایک مرد اگر اس کی عرصہ دراز تک شادی نہ ہو، نکاح نہ ہو، تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا دکھائی دیتا ہے، اس کے طور طریقے، اس کے انداز بے وقوفانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں متوازن رہنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں مہیا کر دی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا۔ سبات یہ سبت سے ہے، سین با تا۔ اب سبات کا کیا معنی ہے؟ ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا، کیا معنی ہے اس کا؟ قطعا لأعمالکم وراحتا لأبدانکم، ہم نے نیند کو ایسا بنایا کہ جس کے ساتھ تمہارے کام ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے ایسا بنایا کہ جس سے حرکت ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے بدنوں کو راحت اور آرام میسر آ جاتا ہے۔
جو ترجمہ ہے، جو میں نے پہلے بھی آیت کا ترجمہ کیا تھا، وہ سمجھیں۔ ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا۔ لیکن یہ آرام جو ترجمہ کیا یہ جو آرام ترجمہ کیا ہے، یہ سبات کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر معنوی انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو پھر ویسے ترجمہ ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ جی انمیوٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد موقع دیتا ہوں، کسی کا کوئی سوال ہوگا تو اس وقت پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ نیند کے ذریعے سے انسان کے کام سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے راحت اور آرام انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نیند ہے یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ نیند کے ذریعے سے ہی انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور جس وقت انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح انسان تازہ دم ہو، نئے سرے سے انسان کی ساری عمل کی قوتیں مضبوط اور بیدار ہوتی ہیں، مستحکم اور مضبوط ہوتی ہیں۔ تو نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو امیروں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یہ عجیب و غریب قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور ایک مصیبت جو ان کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ نیند آنے کی گولیاں نہ کھا لیں، اور گولیاں کھانے کے بعد بھی پھر بھی کروٹیں لیتے رہتے ہیں۔ اور غریب آدمی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے مست ہو کے آیا، لیٹا اور سو گیا، اور صبح اٹھ گیا، اسے پتہ ہی نہیں ساری رات اس نے کیسے گزاری۔ صبح اٹھا تو تازہ دم، ساری کی ساری قوتیں اس کی بڑی مضبوط اور مستحکم، ٹھیک ٹھاک ہو کے اپنے کام میں آ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو صحیح طریقے سے نیند آ جائے، اس لیے اللہ نے یہ نعمت بھی بیان کی۔ اور پھر نیند کا آنا اور پھر جاگنا، یہ دونوں کے دونوں آخرت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس کو بطور دلیل قرآن کریم میں کئی مقامات پہ بیان کیا۔ سو جانا ایسے ہے جیسے انسان مر گیا، اور سونے کے بعد اٹھنا ایسے ہے جیسے باس بادل موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کھڑا ہو جانا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا تلقین فرمائی اس میں الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بیدار ہونے کی یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سویا ہوا انسان اٹھے تو اٹھ کر یہ دعا پڑھے، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ سے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ نیند ایسے ہی ہے جیسے موت آ گئی، اور پھر سو کے اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے دوبارہ سے اس کو زندگی حاصل ہوگی، اس لیے اس سے آخرت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دعا میں بھی الفاظ ہیں کہ حقیقتاً جو موت آئے گی اس کے بعد جو اٹھنا ہے وہ اٹھ کر پھر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، وہ نشر میں پھر کھڑا ہونا ہے، حشر اور نشر میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ویسے بھی یہ ضابطہ موجود ہے۔ مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ سویا ہوا مرا ہوا برابر ہوتا ہے، اور ہمارے محاورے میں عام طور پر یہ جملہ بولا بھی جاتا ہے۔ تو یہ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کی دلیل بھی ہے جس کو اللہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات تمہارے لیے لباس بنا دی۔ جس طرح لباس انسان کو چھپا دیتا ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی بھی بہت کچھ چھپا لیتی ہے۔
اور رات کی تاریکی کے ساتھ انسان صحیح معنوں میں آرام حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی میں ایسی شاندار نیند نہیں آتی جیسی تاریکی میں آتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے لیے رات پردہ بن جاتی ہے، تو اللہ نے رات کو پردہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاش اصل کے اعتبار سے یہاں مصدر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ عاش یعیش، زندگی گزارنا۔ معاش سے یہاں وقت معاش مراد ہے، روزی کمانے کا وقت۔ ہم نے بنایا دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ۔ معاش کا وقت دن ہے جس میں تم کماتے ہو، کھاتے ہو، اپنی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرتے ہو۔ گویا کہ دن کام کاج کے لیے ہو گیا اور رات راحت اور آرام کے لیے ہوگی۔ یہ شریعت کی جانب سے، قدرت کی جانب سے بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ اگر آپ اس کو اب تبدیل کریں گے تو پھر دن کو سوئیں گے تو نیند پوری نہیں ہوگی، رات جاگیں گے تو کام صحیح نہیں ہوگا، تو کام میں بھی خلل، نیند میں بھی خلل، صحت بھی کمزور، کام بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس کو اصل ترتیب کے اوپر ہی لائیں۔ ہماری ترتیبیں بدلنے لگی ہیں، بلکہ بہت حد تک بدلی جا چکی ہیں، ان کو دوبارہ اصل ترتیب پہ واپس لائیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سبعًا سات، شدادہ شدید کی جمع ہے، مضبوط کے معنی میں ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے سراج بنایا، چمکتا دمکتا سورج بنایا، جوش مارتا ہوا۔ وہاج کہتے ہیں جو دہکتا ہوا ہو، جوش مار رہا ہو، چونکہ سورج کے اندر روشنی اور گرمی، حرارت جوش مار رہی ہوتی ہے، اس لیے یہاں وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے روشنی کو بھی پیدا فرماتے ہیں اور اس سے گرمی بھی آتی ہے، اس سے زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، سجاج بہت بہنے والا، معصرات، معصرت ان کی جمع ہے، نچڑنے والے بادل، یعنی پانی کے ساتھ جو بھرے ہوئے ہوں اور نچڑنے کے لیے تیار ہوں، ان کا اللہ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اتارا ہم نے پانی کے بھرے ہوئے بادلوں سے بہت بہنے والا پانی، بہت برسنے والا پانی، یعنی موسلا دھار بارش نازل کی۔ اب آسمان کی طرف سے بارش بھی ہوتی ہے، آسمان کی طرف سے سورج کے ذریعے سے روشنی اور گرمی بھی آتی ہے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں، عظیم ترین نشانیاں بھی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے کہ ایسی قدرتوں والے رب کے لیے کیا مشکل ہے ایک دفعہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، پانی ہم نے اس لیے برسایا تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور نباتات۔ حبہ، حب یہ غلہ ہو گیا، نبات یہ مطلقاً نباتات، ساری کی ساری جتنی بھی اس میں چیزیں آ جائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، الفاف لف یا لفیف کی جمع ہے، لپٹنے والے یعنی گھنے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں، یعنی گھنے باغات۔ جنات جنت کی جمع آ گئی، الفافا بہت زیادہ گھنے اور آپس میں لپٹے ہوئے، یعنی گھنے ترین درخت، سرسبز ترین درخت۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور نباتات۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور خوب گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن یقیناً متعین کر دیا گیا ہے، یقینی طور پر متعین کیا جا چکا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فتأتون افواجا، تو پھر تم آؤ گے گروہ در گروہ۔ افواج فوج کی جمع ہے۔ یہاں سور کے پھونکے جانے سے
دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا مراد ہے۔ قیامت کے لیے ایک نفخہ ہوگا جسے نفخہ اولا کہا جاتا ہے، پہلی مرتبہ سور کا پھونکا جانا، اس سے سارے کا سارا نظام تباہ ہوگا، اور پھر دوسری مرتبہ دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا۔ وہ کب پھونکا جائے گا؟ جب اللہ کو منظور ہوگا ساری کی ساری چیزوں کو دوبارہ سے وجود بخشنے کے لیے۔ تو یہ دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کے بعد سب بیدار ہوں گے، اٹھیں گے، فتاتون افواجا، گروہ در گروہ، فوجوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، اور بڑی بڑی تعداد میں اللہ کے دربار کے اندر اس وقت لوگ حاضر ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے آئیں گے۔ اب یہ جو دن ہوگا نا نفخہ ثانیہ کے بعد، یہ جو آغاز ہوگا، یہ ہے محشر، یہ ہے قیامت، یہ ہے بعث بعد الموت، اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ تو جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، فتاتون افواجا، تو تم گروہ در گروہ پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، سور اصل میں بجانے والی چیز کو کہتے ہیں، جس طرح طبل بجایا جاتا ہے، جس وقت فوجیوں کی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بجاتے ہیں، جس سے سارے فوجی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس وقت بجاتے ہیں جب سب کو منتشر کرنا ہو، واپس بھیجنا ہو، اس کے بجتے ہی سارے کے سارے منتشر ہو جاتے ہیں، جدا جدا الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی آسان مثال اور سمجھنی ہو تو گھنٹی اس کی آسان مثال ہے۔ گھنٹی بجی، آپ سب کے سب جمع ہو گئے۔ اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں، اور دوبارہ سے گھنٹی بجی تو سارے کے سارے منتشر ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کائنات کا نظام تباہ ہوگا، اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کائنات کا نظام دوبارہ سے وجود پکڑے گا۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ فتاتون افواجا، تو تم اس وقت گروہ در گروہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے، فوج در فوج، ہر امت علیحدہ فوج ہوگی، امت کے اندر مختلف گروہ ہوں گے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی مختلف گروہ بنتے چلے جائیں گے، مختلف طبقات ہوں گے، اچھے الگ ہوں گے، برے الگ ہوں گے، بروں کے بھی طبقات ہوں گے، اچھوں کے بھی طبقات ہوں گے، مسلمان علیحدہ ہوں گے، کافر علیحدہ ہوں گے، پھر مسلمانوں کے اندر بھی مختلف قسم کے طبقات ہوں گے، وہ سب علیحدہ علیحدہ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان، پھر وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یوں پھٹ جائے گا جیسی کسی عمارت کے اندر دروازے ہی دروازے بنے ہوئے ہوں، ہر طرف سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہو۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دریاؤں کے کناروں پہ یا ریگستان کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے جس وقت خوب دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے تو دور سے آپ کو کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے۔ سورۃ النور میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو دور سے وہ دریا لگتا ہے، پاس جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ریت ہے۔ تو پہاڑ سارے کے سارے ایسے ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، مرصادا یہ رصد سے لیا گیا لفظ ہے، رصد کہتے ہیں انتظار کو، مرصادا انتظار کرنے کی جگہ، گھات لگانے کی جگہ، جیسے کوئی مورچہ لگا کے بیٹھا ہوا اور کسی کا منتظر ہو نا، ایسے کہ جیسے یہ یہاں سے گزرے گا میں اس پر حملہ کر کے اس کو پکڑ لوں گا۔ تو مرصاد کا معنی ہے گھات لگانے کی جگہ، جیسے کوئی انسان کسی دوسرے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہو۔ تو جہنم گھات لگانے کی جگہ ہے، فرشتے وہاں طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں
جس وقت مجرم قریب آئیں گے پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالنا شروع کر دیں گے. للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. مآبا ٹھکانہ، طاغین سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں ان کے درجات بھی ہوں گے. بعض اتنی سرکشی کریں گے کہ ایمان ہی نہ لائے، کافر رہے، اور بعض ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات کو فالو نہ کرتے تھے، تو ہیں یہ بھی سرکش لیکن پہلوں کی بنسبت چھوٹے ہیں. تو ایک کافر ہوتا ہے، ایک فاسق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. ضابطے کے اعتبار سے دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں کا معاملہ جدا جدا ہوگا. اصول میں دونوں جہنمی ہیں. ضابطے کے تحت فاسق بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اللہ کے احکام اس نے نہیں مانے، کافر بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اللہ کے احکام اس نے بھی نہیں مانے. لیکن انجام کے اعتبار سے دیکھیں، فاسق ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا، کافر کو کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. فاسق اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا، اللہ کی حکمت کے تحت، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، یا کسی اور کی سفارش کی وجہ سے جو اللہ کے اذن سے، حکم سے ہوگی، یا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مدت پوری کر کے ویسے ہی نکل آیا، لیکن بہرحال نکل آئے گا. کافر کو کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. تو جیسا جیسا جس کا طغیان ہوگا، جیسا جیسا جس کا عصیان ہوگا، جس کی سرکشی اور جس کے گناہ جیسے ہوں گے، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا. لیکن یہاں اللہ نے کافروں کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ آگے آئے گا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، آگے آ رہا ہے. تو یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے کیونکہ تکذیب اصل میں صحیح طور پر جھٹلانا. وہ کذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے دل کھول کے جھٹلایا، زور لگا کے جھٹلایا. تو یہ تو کافر ہی ہو سکتا ہے، فاسق ایسا نہیں کرتا. لابسین فیہا احقابا، ٹھہرنے والے ہوں گے قرن ہا قرن، سال ہا سال، حقب در حقب، جس کی کوئی انتہا نہیں. خالدین فیہا ابدا، قرآن کی دیگر آیات میں ایسے تذکر آیا. کافر تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، باقی فاسق اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا زمانہ وہ وہاں رہے پھر اس کو نجات ملے، لیکن وہ وہاں رہیں گے قرن ہا قرن، زمانے در زمانے، سال ہا سال، ایک لمبی دراز مدت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. اور یہ احقابہ کی تفسیر دیگر آیات سے ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سال ہا سال گزریں گے تو کسی نہ کسی دن تو وہ ختم ہوں گے نا، نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے خالدین فیہا ابدا فرمایا ہے. تو یہ ایسے لمبے سال ہیں جو گزرنے کا نام نہیں لیں گے، ختم ہونے کا سلسلہ نہیں ہے، یہ چلتا ہی رہے گا. تو قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے سمجھی جائے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس جہنم میں ٹھنڈک اور نہ پینے کی کوئی چیز، نہ کوئی چیز چکھنے کے لیے ملے گی نہ کوئی ٹھنڈک ملے گی. بردا یہاں اس معنی میں ہے کہ کسی قسم کی ٹھنڈک انہیں محسوس نہیں ہوگی. ایک ٹھنڈک تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو ظاہری بدن کو لگتی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا، گرمی چلی گئی. اس کے علاوہ بھی برد کا اطلاق مختلف چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. انسان نے کوئی اچھی بات سن لی، اچھی خبر سن لی، کہتے ہیں بھی میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ کہتے ہیں بھی دل ٹھر گیا. ہاں،
انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تسکین حاصل ہو گئی، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اچھی خبر سننے کے ساتھ، ان کو یہ وہاں نصیب نہیں ہوگا۔ نہ کوئی ایسی وہاں بات سنیں گے، نہ خبر سنیں گے جو ان کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہو، جو انہیں تسکین فراہم کر سکے، اور نہ ہی انہیں حقیقت میں کوئی ٹھنڈی چیز کھانے پینے کو ملے گی جس سے انہیں راحت آ سکے۔ ولا شرابا، نہ پینے کی کوئی چیز ملے گی، الا حمیما و غساقا، پہلے پینے کی نفی کر دی، پھر آگے پینے کا تذکر آ گیا، تو یہاں پینے کی جو نفی ہے اس میں وہ پینا مراد ہے جس پینے سے ان کو راحت ملے، اس کی نفی ہے۔ ہاں، راحت والی چیز پینے کو نہیں ملے گی، پھر کیا ملے گا؟ حمیم، گرم تپتا ہوا پانی، وغساقا، اور پیپ، زخموں کا دھون۔ عرف عام میں ہم اس کو مشروب نہیں کہتے، یہ کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ مشروب وہ ہوتا ہے جو انسان کی پیاس کو بجھائے، راحت کا ذریعہ بنے، لیکن یہ کھولتا ہوا گرم پانی جس کو آپ منہ کے قریب کریں تو وہ ہونٹوں کو جلا دے، پیٹ میں چلا جائے تو انتڑیوں کو جلا دے، یہ کیسا مشروب ہوا؟ یہ تو کوئی مشروب نہیں ہے نا، یہ تو سزا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حمیم، گرم پانی، یہ ہو گیا۔ غساق، پیپ کو، زخموں کے دھون کو کہتے ہیں، یعنی جہنمیوں کے زخموں سے جو لہو اور پیپ اور پسینہ کسی گڑھے میں جمع ہو رہا ہوگا، جہنمیوں کو پینے کے لیے وہی لا کر دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، پینے کے لیے جو پانی ان کو دیا جائے گا وہ پیپ ہوگا، صدید پیپ کو کہتے ہیں۔ تو جو کچھ زخموں سے نچڑ کر آئے اس کو غساق کہا جاتا ہے، وہ غساق ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ غساقا جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، یہ پوری عبارت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کو یوں بیان کیا۔ جب اس کو آپ دیکھیں گے، کھولیں گے تو یوں بنے گا، جوزو جزاء موافقا لأعمالکم، یہ لوگ بدلہ دیے گئے ہیں، ایسا بدلہ جو ان کے اعمال کے مطابق ہے، جیسے انہوں نے کام کیے ان کو ویسا ہی بدلہ ملا۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا صحیح بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اصل مسئلہ یہ تھا، اصل خرابی ان میں یہ تھی کہ یہ لوگ سرے سے حساب و کتاب کو مانتے ہی نہیں تھے، امید ہی نہیں تھی ان کو کہ آج یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ کیونکہ اگر انہیں ذرا سا بھی خوف اور اندیشہ ہوتا کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، اگر انہیں یہ امید ہوتی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہیں اگر اس کا خوف اور اندیشہ ہوتا تو پھر وہ یوں طغیان اور سرکشی میں مبتلا نہ ہوتے، ان کی پھر یہ سرکشی اتنی آگے نہ بڑھتی کہ وہ یوں آج جہنم میں لے جانے کا ان کے لیے ذریعہ اور سبب بن جاتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو شخص اپنی زندگی کے اندر حساب کا اندیشہ پیدا کرے کہ ہر وقت اسے یہ خوف ہو کہ جو میں کر رہا ہوں کل کو میں نے اس کا حساب دینا ہے، وہ شخص اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، پھر وہ زیادہ غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل صحیح طریقے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر آ جاتا ہے۔ حساب کا اندیشہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات آ جائے اور پھر آخرت کے حساب و کتاب کی فکر پیدا ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ کیا پیش آیا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں اندیشہ ہی نہیں تھا، امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب بھی ہوگا۔
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو جی بھر کے جھٹلایا، صحیح طریقے سے جھٹلایا، دبا کے جھٹلایا، جیسے وہ جھٹلا سکتے تھے، جتنا زور لگا سکتے تھے ویسے زور لگا کے جھٹلایا، خوب تکذیب کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم تو کسی چیز کو نہیں بھولے تھے، ہم نے تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہم نے تو ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہم نے تو سارا حساب لگا کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، جو کچھ تم نے کیا تھا ہمارے پاس تو سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، کسی کا کوئی قول، کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، نامہ اعمال کی شکل میں اسے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور آگے الفاظ آئیں گے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا انسان کل اس کو دیکھے گا، اعمال نامے کی شکل میں سب کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، بے شک ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر۔ احصیناہ یہاں آخر میں ہو ضمیر ہے، کل شیء اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر شمار کیا ہوا ہے۔ فذوقوا، پھر ان کو کہا جائے گا، یہ امر ہے، صیغہ امر، چکھو تم، فلن نزیدکم الا عذابا، تمہارے لیے سوائے عذاب کے ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، یعنی اگر تمہارے لیے کچھ بڑھے گا تو عذاب ہی بڑھے گا، عذاب کے علاوہ تمہارے لیے کچھ اضافہ نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہو کہ تمہارا عذاب ختم ہو جائے اور تمہیں راحت ملنے لگ جائے، نہیں ہو سکتا، دن بدن تمہارے عذاب میں اضافہ تو ہوگا، کمی اس میں نہیں آئے گی، یہ بروں کا انجام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی، بروں کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان کر کے قیامت کو سمجھانا چاہا ہے۔ تو یہ چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے آج عرض کی ہیں، باقی آیات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، لکھ کے پوچھنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی بولنا چاہیں تو مائک بھی کھول سکتے ہیں۔